بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه ثم اما بعد انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ ایمان والوں کے صفات میں سے، ایمان والوں کی خوبیوں میں سے، نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا ہے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ ایمان والے وہ ہیں جب ان کی موجودگی میں اللہ کا نام لیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ جب ایمان والوں پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان والوں کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ رب العالمین نے انسانوں پر قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے ایک غلط فہمی یہ پایا جاتا ہے، جناب یہ لوگ قرآن مجید ختم کرنے کے قائل نہیں ہے، انسانوں پہ قرآن پڑھنے کے قائل نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم انسانوں پہ قرآن پڑھنا فرض سمجھتے ہیں، بشرطے کہ انسان کے اندر طاقت سکت موجود ہو، قرآن سننے کے بعد تبدیلی لانے کی جب تک انسان کے دم میں دم ہے، انسان کی جان میں جان ہے، انسان قرآن سن کر اپنے معاملات درست کرنے کے پوزیشن میں ہے، اس وقت تک اس انسان پر قرآن مجید پڑھنا ہم فرض سمجھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے نماز کے اندر سورہ الفاتحہ کے بعد سب سے جو بہترین مقام ہے نماز کا، قیام کی حالت ہے۔ قیام کی حالت میں رب العالمین نے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جتنا حصہ آسانی سے پڑھ سکتا ہے پڑھو، خود پڑھو اور انسانوں کو پڑھ کر سناؤ۔ تو نماز میں سورہ الفاتحہ کے بعد جو قرات کا موضوع چل رہا تھا، اس میں ہم زندہ انسانوں پر قرآن سناتے ہیں۔ کیوں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب تک انسان زندہ ہے اور اس زندہ انسان کے سامنے جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس کا دل ڈر جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب زندہ انسان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس زندہ انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن مرنے کے بعد اس پر آپ 100 بار پڑھے، نہ اس کی ایمان میں اضافہ ہوگا نہ وہ ڈر جائے گا۔ اب ڈرنے کا عمل، ایمان میں اضافہ کرنے کا جو عمل ہے وہ موت تک ہے۔ موت کے بعد آپ اس کے اوپر ایک چور کے اوپر 1000 بار، آپ کروڑوں بار آپ اس پر پڑھے، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد چور عورت اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو۔ زندگی بھر وہ چوری کرتا رہا، لوگوں کو تنگ کرتا رہا، مرنے کے بعد اس پہ آپ یہ 1000 بار پڑھے، خاک فائدہ ہوگا؟ ایک آدمی زندگی بھر لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا رہا، مرنے کے بعد آپ والزانی والزانیۃ فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، خاک فائدہ ہوگا؟ تو قرآن مجید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زندہ انسانوں پہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ قرآن مجید کا تعلق زندگی تک ہے۔ جن لوگوں نے زندگی میں قرآن مجید کے ساتھ اپنے اٹیچمنٹ کو یقینی بنا دیا، ان لوگوں کے لیے مرنے کا بعد بھی قرآن مجید فائدہ دے گا۔ قیامت کے دن قرآن اور رمضان یشفعان للعبد، قرآن پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔
اور روزہ رکھنے والے کے لیے سفارش کرے گا. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ کی طرف سے حکم یہ تھا وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، میرے پیغمبر قرآن کے ساتھ آپ نصیحت کرے جو اللہ کی وعید سے ڈر جاتے ہیں. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، بے شک یہ آپ کے لیے نصیحت ہے، آپ کے لیے یاد دہانی ہے، اور آپ کی قوم کے لیے وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، دنیا میں کس حد تک اس ذکر سے فائدہ اٹھایا ہے، اس ذکر کی سماعت کی ہے، اس کو سنا ہے، اس کی ختم کی ہے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، مرنے کے بعد قیامت کے دن دنیا میں کیا کچھ کیا اس قرآن کے بارے میں، اسی کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگا. تو ہم یہ بات کر رہے تھے نماز میں جب انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے یا جب قرآن مجید کی تلاوت وہ سنتا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس موضوع پہ ہم کل چند گزارشات پیش کر چکے ہیں. بے شک نماز انسان کو بے حیائی سے اور تمام ناجائز حرام کاموں سے نماز روکتی ہے. آج کا ہمارا درس ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے وہ ہیں جب بھی ان کی موجودگی میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، ان کا دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور ایمان والوں پر جب اللہ رب العالمین کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور ایمان میں اضافہ جب انسان زندہ ہوتا ہے اور اس زندہ انسان پر جب انسان قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے تو وہ آیتیں اس کی ایمان میں اضافہ کرتا ہے. جھوٹ بولنے والا فلعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، وہ جھوٹ چھوڑ دیتا ہے، اس وجہ سے اس کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. چوری کرنے والا چوری کے بارے میں قرآن مجید کی آیت سننے کے بعد چوری کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ مومن ہوتا ہے. لا یزنی الزانی وہو یزنی وہو مؤمن، لا یزنی الزانی وہو مؤمن، ایمان کی حالت میں کوئی زنا نہیں کرتا، ایمان کی حالت میں کوئی چوری نہیں کرتا. جب یہ آیات زندہ انسانوں پہ پڑھا جائے تو زندہ انسانوں کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. مردہ انسانوں پہ آپ پڑھے اس کو فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کی زندگی میں فائدہ نہیں دی. تو لہذا قرآن مجید کو اپنی زندگی میں جو پڑھ سکتے ہیں پڑھے، جو پڑھ نہیں سکتے وہ سن لے ترجمے کے ساتھ. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیے بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ اور اچھے واعظ و نصیحت کے ساتھ. اور اچھے واعظ و نصیحت وہ ہوتے ہیں جس میں قرآن مجید کی آیات کوٹ کیا جائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کوٹ کیا جائے. تو لہٰذا نماز کی جو سب سے بہترین جو مقام ہے، اس مقام پہ درسن ہم زندہ انسانوں پہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت سے انسانوں کی جو سوچ کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. انسان اگر سفر کرنے سے پہلے وہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے نماز پڑھ کے جاتا ہے، اور اگر وہ نماز میں مثال کے طور پہ والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، یہ آیت اس آیت یا وہ خود پڑھ لیتا ہے یا قاری صاحب اتفاق سے اس آیت کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ دوران سفر مجھے میرے رب نے یہ ہدایات دی ہے، یہ ایسوپیز رب نے دیا ہے، مجھے انہی ہدایات کے مطابق سفر کرنا چاہیے تاکہ میری سفر آسانی کے ساتھ گزر جائے. والجار ذی القربى والجار الجنب، جو قریبی پڑوسی ہے اس کا بھی حق ہے اور جو دور کے پڑوسی ہے اس کا بھی حق ہے. والصاحب بالجنب، اور سفر دوران سفر آپ کے پہلو میں جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی آپ کی پڑوسی ہے، اس کی بھی آرام اور راحت کا آپ نے خیال رکھنا ہے. آج کل ہمارے ہاں کیا ہے، بلکہ آج غالباً رات کے ٹائم پہ ہم ان چیزوں کو بالکل اور رونق کے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں. کسی کے گھر میں شادی ہوتی ہے، وہ لاؤڈ سپیکر میں مختلف قسم کی گانے وغیرہ لگا کے پورے سوسائٹی کی نیند خراب کر دیتے ہیں. اب ان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ڈیلی بیس پہ مزدوری کرنے والے ہیں، اب رات کو نیند نہیں آئے گی، اس کی تھکاوٹ دور نہیں ہوگا، وہ کل کام کیسا کرے. لیکن ہم ان چیزوں کو خیال نہیں رکھتے. اگر قرآن مجید سن لیے ہوتے والجار ذی القربى، ٹھیک ہے آپ کے گھر میں خوشی ہے
تو آپ کی جو پڑوس میں جو پڑوسی ہے اس کا بھی خیال رکھو. خوشی مناؤ لیکن آپ کی خوشی آپ کے پڑوسی کی آرام اور راحت کے اندر خلل ڈالنے والی خوشی نہ ہو. آپ کی خوشی ایسی خوشی نہ ہو جس خوشی پہ رات کی گھڑی میں وہ غریب وہ مزدور آپ کے لیے بد دعا دینے لگے اور مظلوم کی بد دعا لگ جاتی ہے اور اب اس بیچارے کی نیند تک ہم حرام کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ قرآن مجید کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید سننے کے بعد لوگوں کی ایمان میں اضافہ ہو اور لوگوں کے اندر تبدیلی آ جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ انسانوں پہ قرآن مجید پڑھ پڑھ کے سنگ دل انسانوں کا دل نرم ہو گئے اور بہت سے لوگ قرآن مجید سن کر ہی جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اسی لیے کہا جاتا ہے مدینہ کے بارے میں تمام دنیا کے اندر جو دنیا کی تمام جو شہر ہیں وہ سارے کے سارے شہر وہ فتح کیے گئے ہیں تلوار سے، لیکن مدینۃ الرسول فتح کیا گیا ہے قرآن سے. جناب مصعب بن عمیر مدینہ میں آ کے ہر سردار کے پاس قرآن مجید پڑھ پڑھ کے سنایا کرتے تھے. اسی لیے یہ بات مشہور ہے دنیا کے تمام جگہ فتح ہوا ہے تلوار کی زور پر، اور جبکہ مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح ہوا ہے قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کی برکت سے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، قرآن مجید کو سمجھنے کی اور قرآن مجید پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.